آج کل عرفاً ایک بات مشہور ہے کہ قسطوں کا کاروبار جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ سود ہے اور نقدی آپ تھوڑے پیسوں کا بیچتے ہیں، لیکن جب ادھار کی بات آتی ہے، قسطوں کی بات آتی ہے تو آپ اس کو مہنگا کر کے بیچتے ہیں، اس لیے جائز نہیں ہے۔ دیکھیں، ایک بندے کے پاس جب ایک چیز پڑی ہوئی ہے تو جس طرح اس کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ نقد کا بیچ دے، یعنی کہ 10 روپے لے کر کے وہ چیز دے دے، اسی طرح اس کے پاس یہ اختیار بھی ہے کہ وہ نقد کا نہیں بلکہ وہ ادار پر کسی کو بیچ دے، مطلب یہ کہ فی الحال بالکل 1 روپیہ ادا نہ کرے اور پھر جا کر کے مہینے بعد جا کر کے وہ 10 روپے ادا کرے۔ تو جس طرح اس کے پاس نقد پر بیچنے کا اختیار موجود ہے، اسی طرح اس کے پاس ادار پر بھی بیچنے کا اختیار موجود ہے۔ اسی طرح جس طرح اس کے پاس یہ اختیار موجود ہے کہ نقد کی چیز ادار بیچ سکتا ہے، تو اسی طرح اس کے پاس یہ اختیار بھی موجود ہے کہ اگر وہ نقد کا بیچنا چاہتا ہے تو اگر وہ سستا بیچتا ہے نقد پر تو سستا بیچے، لیکن اگر ادار پر بیچتا ہے تو وہ تھوڑا سا مہنگا کر کے بیچے۔ اس طرح اس کے پاس یہ اختیار بھی موجود ہے، یعنی اس کی اپنی چیز ہے، اگر وہ 10 روپے کا ہے تو وہ 15 روپے کا بیچنا چاہتا ہے اور مشتری اس کو 15 روپے میں لینے کے لیے تیار ہے، تو اس میں کوئی ایسا وجہ سامنے نہیں آتا، کوئی ایسا وجہ ہمیں نہیں ملتا کہ اس کی وجہ سے ہم یہ کہیں کہ ایسا کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ بہرحال بعض حضرات اس کو، یعنی اہل علم تو نہیں کہہ سکتے، لیکن عام عوام کی اصطلاح میں یہ ایک چیز مشہور ہے کہ قسطوں کا کاروبار جائز نہیں ہے۔ سارے عوام بھی نہیں کہتے ہیں یہ بات، بلکہ بہت کم چند اکا دکا بندے کہتے ہیں کہ قسطوں کا کاروبار جائز نہیں ہے۔ تو ان کا یہ کہنا کہ جی قسطوں کا کاروبار جائز نہیں ہے، یہ غلط ہے، بلکہ آپ کسی بھی جگہ پر اہل علم حضرات کے پاس جائیں گے تو آپ کو تفصیلی پوری بات سمجھا دیں گے۔ میں آپ کو چلو آسان الفاظ میں سمجھا دیتا ہوں۔ جو بھی شخص کوئی چیز قسطوں پر بیچنا چاہتا ہے یا خریدنا چاہتا ہے تو وہ 4 شرائط کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ سودا کرے، انشاءاللہ اس میں کوئی حرج واقع نہیں ہوگا اور بالکل شرعاً جائز ہے۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ جو بھی چیز آپ بیچ رہے ہیں اس کی قسط متعین ہونی چاہیے، مطلب یہ کہ 1000 روپے، 10,000 روپے، 50,000 روپے، لاکھ روپے، 10 روپے، جتنا بھی ہے اس کی قسط متعین ہونی چاہیے کہ اتنا روپے آپ نے ماہانہ یا ہفتہ وار یا دن کے طور پر یہ آپ نے ادا کرنے ہیں، یہ پہلا شرط ہوا۔ دوسرا شرط کہ مدت متعین ہونی چاہیے، بغیر کسی مدت کی تعین کے یہ بھی جائز نہیں ہے، مطلب یہ کہ کوئی بھی وقت متعین نہ ہو کہ بس جب ادا کر لیے، سال بعد یا 2 سال بعد یا بس 3 سال میں یا 1 ہفتے میں، کوئی مدت متعین نہ ہو تو یہ بھی جائز نہیں ہے۔ مدت متعین ہونی چاہیے، ہفتے میں ادا کرے گا، اسی طرح مہینے میں ادا کرے گا، 2 مہینوں میں، 10 مہینوں میں یا پھر سال میں، کوئی بھی جتنی مدت ہو وہ مدت کی تعین ہونی چاہیے۔ اور اس کے بعد یہ 2 شرائط ہو گئے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ معاملہ متعین ہونا چاہیے۔ معاملہ متعین کا مطلب یہ ہے کہ نقد کا بیچا جا رہا ہے یا ادار کا بیچا جا رہا ہے، بس اتنی سی بات ہے کہ نقد بیچا جا رہا ہے تو نقد متعین ہونا چاہیے، اور اگر ادار کا بیچا جا رہا ہے تو ادار متعین ہونا چاہیے۔ اور چوتھا شرط یہ ہے کہ اگر کسی بھی صورت میں تاخیر ہو جاتی ہے قسط میں تو کسی بھی عنوان سے آپ کوئی بھی نام اس کو دے، مطلب نام چینج کر دو تب بھی وہ سود کہلائے گا، جو بھی نام آپ اس کو دے دے، مطلب اس کے علاوہ کسی بھی عنوان سے اگر قسط میں تاخیر ہو گئی تو کسی بھی عنوان سے آپ اس سے زائد رقم وصول نہ کریں، یعنی کہ جو بیچنے والا ہے وہ زائد رقم وصول نہ کرے، اس طرح جو وہ خریدنے والا ہے تو وہ زائد رقم ادا نہ کرے۔ تو ان 4 شرائط کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر کوئی قسطوں کا سودا کرتا ہے تو یہ شرعاً بالکل اس طرح جائز ہے جس طرح کہ کوئی شخص نقدی طور پر کسی کوئی چیز دیتا ہے اور اس سے پیسے وصول کرتا ہے، اس میں شرعاً عدم جواز کا کوئی وجہ